نورپور گاؤں ایک بہت خوشحال گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ پورا گاؤں صاف ستھرا تھا اور ہر طرف ہریالی تھی۔ گاؤں کی سب عورتیں مل کر کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی، جو نورپور گاؤں سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ ہریا رام اس کی بیوی شلپا ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہریا رام کسان تھا۔ وہ اپنے کھیت کھلیان کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی بیوی گھر کا سارا کام ختم کر کے ہریا رام کے ساتھ کام میں مدد کرتی تھی۔ ایک دوپہر گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ شلپا کو پیاس لگی۔ اس نے مٹکا دیکھا تو مٹکے میں پانی ختم تھا۔ اس نے مٹکا اپنے سر پر رکھا اور کنویں کی طرف پانی بھرنے چل پڑی۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کنویں کا سارا پانی لال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا مٹکا نیچے زمین پر رکھا اور کنویں کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہ ڈری اور سہمی ہوئی کنویں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کنویں میں سے بھدی سی آواز آئی، آ جاؤ میری پیاری شلپا، آ جاؤ میری پیاری شلپا، کنویں سے دور کیوں کھڑی ہو؟ شلپا نے کنویں میں جھانکنا چاہا۔ اچانک کسی چیز نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ کنویں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کنویں کا سارا پانی جو پہلے خون کی طرح لال تھا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ ہریا رام اپنے کھیتوں سے واپس آیا۔ اس نے اپنی بیوی شلپا کو آواز دی، شلپا میرے لیے پانی لے آؤ، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ہریا رام نے پورے گھر میں شلپا کو ڈھونڈا، مگر شلپا کہیں دکھائی نہیں دی۔ گھر کے باہر شلپا کی دوست انورادھا کھڑی تھی۔ ہریا رام اس کے پاس گیا اور پوچھا، انورادھا بہن، کیا آپ نے میری بیوی شلپا کو کہیں دیکھا ہے؟ جی ہریا رام بھائی، وہ دوپہر کے وقت مٹکا اٹھائے کنویں کی طرف جا رہی تھی۔ ہریا رام پریشانی کی حالت میں کنویں کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں مٹکا تو دکھائی دیا، مگر اس کی بیوی شلپا کہیں دکھائی نہیں دی۔ ہریا رام نے اپنی بیوی شلپا کو ہر جگہ تلاش کیا، مگر شلپا کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ دن گزرتے گئے، گاؤں سے عورتیں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ جو بھی عورت پانی بھرنے کنویں کی طرف جاتی، وہ واپس نہیں لوٹتی تھی۔ شلپا کی دوست انورادھا بھی غائب تھی۔ اس کا شوہر منڈا پہلوان اسے تلاش کرنے نکلا، مگر ناکام لوٹا۔ ہریا رام اور منڈا پہلوان پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ بھائی ہریا رام، انورادھا کا کوئی پتہ نہیں چلا، میں بہت پریشان ہوں، میری بھی ایسی ہی حالت ہے، مجھے تو یہ کسی بلا کا کام لگتا ہے۔ ہریا رام نے جواب دیا، میں ایک بہت پہنچے ہوئے پیر صاحب کو جانتا ہوں، جن کا گھر اونچی پہاڑی کے اوپر ہے، وہ ہمیں اس مسئلے کا حل ضرور بتا دیں گے۔ منڈو پہلوان نے ہریا رام کو بتایا، تو بھائیا دیر کس بات کی ہے، چلو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ہریا رام اور منڈا پہلوان اونچی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جب تھکے ہارے پہنچے تو پیر صاحب عبادت میں مصروف تھے۔ پیر صاحب جب عبادت کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ان کے سامنے دو نوجوان کھڑے ہیں۔ پیر صاحب نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا منا خیر تو ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ پیر صاحب، میری بیوی انورادھا پانی بھرنے کنویں کی طرف گئی تھی، کئی دن ہو گئے، وہ گھر واپس نہیں لوٹی، اور یہ میرا دوست ہریا رام ہے، اس کی بیوی شلپا بھی ایسے ہی غائب ہو گئی ہے، ہماری مدد کریں۔ منا نے پیر صاحب کو سارا قصہ سنایا۔ بابا جی، گاؤں کی سب عورتیں غائب ہو گئی ہیں، جو عورت کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہے واپس نہیں آتی، میری بیوی شلپا زندہ بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ ہریا رام نے روتے ہوئے پیر صاحب کو بتایا، میں آج رات تمہیں اس مشکل کا حل ضرور بتاؤں گا، آپ دونوں آرام کر لیں۔ رات ہو گئی۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ کلمات پڑھ رہے تھے۔ منڈا پہلوان ہریا رام پیر صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ پیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور بولے، خونی چڑیل نے اس کنویں پر قبضہ جمایا ہوا ہے،
اس نے کنویں کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ چڑیل اتنی طاقتور ہے جتنی کہ 100 شیطانی قوتیں۔ اب کیا ہوگا پیر صاحب ہماری بیویوں کا؟ منا پہلوان نے گھبرا کر پوچھا۔ پیر صاحب نے قیمتی پتھر ہریا رام کے ہاتھ میں تھما دیا اور بیٹا یہ کنویں میں ڈال دینا، سب واضح ہو جائے گا۔ اور منا یہ لو تلوار، اس کی مدد سے خونی چڑیل کو ہلاک کر دینا۔ ہریا رام اور منا پہلوان کنویں کی طرف چل پڑے۔ کنواں سنسان اور اجڑا پڑا تھا۔ ہریا رام نے وہ قیمتی پتھر کنویں میں پھینکا تو پانی کے تھر تھرانے کی آواز آئی اور کنویں سے ایک بدصورت چڑیل باہر آئی اور بولی، نکل جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، نکل جاؤ، انتر منتر چھو کلندر، نکل جاؤ یہاں سے۔ منا نے اس کی گردن پر ایسی ضرب لگائی کہ خونی چڑیل وہیں ڈھیر ہو گئی۔ پانی کے تھر تھرانے کی آواز تھم گئی اور وہاں کالے سیاہ بادل چھا گئے اور سامنے اپنی بیویاں کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو گلے لگایا اور انہیں گھر لے آئے۔ نور پور گاؤں کی رونقیں بحال ہو گئی اور سب ویسے ہی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔